دوستو اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک اہم ٹاپک پڑھیں گے، رسم الخط۔ کیا پڑھیں گے؟ رسم الخط۔ رسم الخط کو ہندی میں کہتے ہیں لیپی۔ کیا بولتے ہیں؟ لیپی۔ اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسکرپٹ، SCRIEPT، اسکرپٹ۔ کیا بولتے ہیں؟ اسکرپٹ انگلش میں۔ ہندی میں بولتے ہیں لیپی اور اردو میں بولتے ہیں رسم الخط۔ رسم الخط کے معنی ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ۔ کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کا طریقہ۔ ہم لوگ آج رسم الخط کو سمجھتے ہیں۔ کسی بھی زبان کا استعمال ہم لوگ بول کر یا لکھ کر کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کا اگر استعمال کریں گے، پریوگ کریں گے، یوز کریں گے، اس کو بول کر کے یا لکھ کر کے کرتے ہیں ہم لوگ۔ آدمی کو اپنی باتوں اور خیالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے رسم الخط کی ضرورت پڑی۔ اپنی باتوں کو اور خیالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑی؟ رسم الخط کی ضرورت پڑی۔ جس ڈھنگ سے کوئی زبان لکھی جاتی ہے اسے رسم الخط کہتے ہیں۔ رسم الخط کسے کہتے ہیں؟ جس ڈھنگ سے، جس طریقہ سے کوئی زبان لکھی جاتی ہے اسے رسم الخط کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی زبان کی آوازوں کی علامتیں جس طرح لکھی جاتی ہے اسے اس زبان کا رسم الخط کہتے ہیں۔ اردو، عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سوال ہے کہ اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اردو، عربی، فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اور ہندی کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ کس لیپی میں لکھی جاتی ہے؟ تو ہندی دیوناگری لیپی، دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو کے دو خط ہیں، خط نسخ، خط نستعلیق۔ اور انگریزی یعنی انگلش کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ رومن میں۔ تو ہم لوگ اس ویڈیو میں سمجھے رسم الخط کسے کہتے ہیں۔ رسم الخط کے معنی ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ۔ رسم الخط کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کا طریقہ۔ اس کو ہندی میں کہتے ہیں لیپی اور انگلش میں کہتے ہیں اسکرپٹ۔ کیا بولتے ہیں؟ اسکرپٹ۔ اس کے معنی ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ۔ تو ہندی کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ دیوناگری لیپی میں، دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو، فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ رسم الخط میں لکھنے کا طریقہ یعنی ہم لوگ جو اردو لکھتے ہیں دائیں ہاتھ کی طرف سے لکھتے ہیں، اور اسی طرح ہندی جو لکھتے ہیں بائیں ہاتھ کی طرف سے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ قواعد۔ قواعد کسے کہتے ہیں؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ ہر ایک زبان کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ قواعد سے ان اصولوں کا علم ہوتا ہے۔ ایک بات اور اس ویڈیو میں دھیان دینے کی ہے کہ کا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو اس جملہ میں علم کیا ہوگا؟ مذکر۔ قواعد سے ان اصولوں کا علم ہوتا ہے، تو علم کیا ہوگا؟ علم لفظ علم مذکر ہوگا۔ اس کو ہم لوگ مذکر مؤنث کی ویڈیو میں اچھا سے سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے اتنا سمجھتے ہیں کہ کا کے بعد جو لفظ آئے گا اردو پڑھنے میں تو وہ مذکر ہوگا، کی کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مؤنث ہوگا۔ اور ساتھ ہی ٹھیک ٹھیک بولنا اور لکھنا بھی آتا ہے۔ لہذا اردو زبان کو ٹھیک ڈھنگ سے بولنے اور لکھنے کے لیے قواعد کی جانکاری ضروری ہے۔ قواعد کو بولتے ہیں انگلش میں گرامر اور ہندی میں بولتے ہیں ویاکرن۔ قواعد کے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں۔ علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم اوقاف، بلاغت اور عروج۔ سبھی کتاب میں الگ الگ رہتا ہے۔ کسی کتاب میں ہجا، صرف اور نحو ہے، علم بلاغت، علم عروج ہوتا ہے۔ اس میں اوقاف الگ دے دیا ہے، بلاغت عروج کو ایک ہی میں ڈال دیا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ اپنے دوستوں کو فائدہ ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، شکریہ، آل دی بیسٹ۔